نظر جناب صادق علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ شہر مدینہ میں لکڑہارا نہایت کثیر العیال تھا۔ تنگ دستی و محتاجی کے عاجز و پریشان ہو کر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک عرصے تک اس کا کچھ نام نشان نہ معلوم ہوا۔ جب ایک مدت گزر گئی اور فاقوں کی نوبت پہنچی، آخر عورت نیک سیرت مصیبت زدہ آفت رسیدہ تلاش روزگار میں گھر سے باہر نکلی۔ جو محنت و مشقت سے پیدا کر کے لاتی اپنے بچوں کو کھلاتی تھی، وہ اپنی مصیبت پر زار و قطار رویا کرتی تھی۔ اتفاق سے گھر میں وزیر بات و خیر کی رسائی کی، وہاں بھی کوئی چارکار نظر نہیں آیا۔ مجبور ہو کر زار و بے کشی اختیار کر لی۔ اسی طرح ایک عرصے تک اس بیچاری آفت کی ماری نے زندگی بسر کی۔ ناگہاں ایک روز خواب میں دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج کون سا روز ہے؟ اصحاب نے عرض کیا کہ آج ماہ رجب کی 22 ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو کوئی آج کے روز ہمارے توسل سے درگاہ پروردگار میں دعا کرے اور میری نظر مانے گا، خدا اس کی حاجت بر لائے گا، اور اس امر کا میں خود ضامن ہوتا ہوں۔ اب وہ عورت خواب سے بیدار ہوئی تو اس نے اپنے شوہر سے ملنے اور پریشانی و محتاجی کو دور ہونے کی باتوسل امام دعا کی اور نظر مانی۔ اسی روز امام کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ اسی روز لکڑہارا بیچارہ ایک صحرائے ہولناک میں درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ ناگہاں اس کی کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ ایک عجیب آواز پیدا ہوئی۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اس مقام پر زمین کھودنا چاہیے۔ اس نے زمین کھودی۔ باتوسل امام اس میں بہت سا زر و مال دکھائی دیا۔ اس نے مصلحتاً بقدر ضرورت لے لیا اور اس کو اسی طرح پوشیدہ کر کے اپنے وطن چلا آیا اور اپنے اہل و عیال سے ملا۔ اس نے اپنی زوجہ سے ساری کیفیت بیان کی۔ اس زوجہ نے بھی اپنی کیفیت امام کے فرمان اور اپنے نظر دینے کی حاجت بیان کی۔ یہ سن کر وہ صدقے دل سے ایمان لے آیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک عالیشان مکان بنوایا۔ ناگہاں ایک روز وزیر کی زوجہ اپنے کوٹھے ہر کھڑی ہوئی تھی۔ ایسی لاجواب عمارت دیکھ کر اپنی لونڈیوں سے گویا ہوئی کہ یہ مکان جو سامنے دکھائی دے رہا ہے کس کا ہے؟ لونڈیوں نے کہا کہ حضور کے گھر میں جو ایک ضعیفہ لکڑہاری عورت زار و بکشی کیا کرتی تھی، اس کا شوہر کسی جا سے مال و اسباب لایا ہے، اسی نے یہ عالیشان مکان بنوایا ہے۔ یہ سن کر زوجہ وزیر نے حکم دیا کہ اسی وقت اس ضعیفہ کو بلواؤ۔ ضعیفہ آئی، پوچھا کہ تیرے پاس اس قدر دولت کہاں سے آئی؟ اس نے سارا قصہ تفصیل سے بیان کیا۔ سب کچھ سننے کے بعد زوجہ وزیر نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، اس لیے کہ تو کہاں اور کہاں زیارت امام، یہ سب جھوٹ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تیرا شوہر کہیں سے رہزنی کر کے لایا ہے، لوگوں کو سنانے کو یہ بات بنائی ہے۔ یہ کہہ کر اس ضعیفہ کو ذلیل کر کے گھر سے نکلوا دیا۔ خدا کسی کا حسد و غرور پسند نہیں کرتا۔ الغرض زوجہ وزیر نے ضعیفہ کو ذلت خواری کر کے گھر سے نکلوا دیا تو اتفاق روزگار ایسا ہوا
کہ وہاں کے بادشاہ کا دوسرا وزیر اس وزیر سے بہت بغض و حسد رکھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ حضور کا جو فلاں وزیر ہے خزانہ شاہی میں تغلب و تصریف کرتا ہے اور بہت کچھ صرف کر چکا ہے، اگر حکم ہو تو میں اس سے حساب لوں۔ بادشاہ نے حکم دیا۔ اس نے بہت سی فرضی غلطیاں بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیں۔ بادشاہ نے اس وزیر کو طلب کیا اور حکم دیا کہ اس کا سب مال و زر ضبط کر اور اسے شہر بدر کر دو۔ بادشاہ نے حکم کے مطابق وزیر کا سامان ضبط کر لیا گیا۔ وزیر اور زوجہ وزیر سرگشت چلے جا رہے تھے کہ شہر کے باہر ایک باغ سے گزر ہوا۔ وہاں بیٹھ کر خربوزہ کھا کر شب بسر کی۔ اتفاقاً بادشاہ کا ایک لڑکا اپنے باپ سے پوشیدہ کسی صحرا میں شکار کو چلا گیا۔ جب شکار نہ ملا تو اپنے محل کو واپس آ رہا تھا۔ آتے آتے شام ہو گئی۔ وہ شہزادہ راستہ بھول گیا، مجبوراً اسی صحرا میں قیام کیا۔ ایک دن اور ایک رات گزر گئی تو بادشاہ کو فکر ہوئی اور محل میں ایک کہرام عظیم برپا ہو گیا۔ حاسد وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ حضور، معلوم ہوا ہے کہ وہ وزیر جس کو حضور نے شہر بدر کیا ہے جنگل میں آوارہ پھرتا ہے، اس نے شہزادے کو مار ڈالا ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو فوراً گرفتار کر کے لایا جائے۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی لوگ اس وزیر کو گرفتار کر لائے۔ اس وقت وزیر کے پاس مال دنیا میں صرف ایک خربوزہ رومال میں بندھا ہوا تھا، جبکہ بادشاہ کے سامنے وزیر مجرم بنا کر لایا گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کا حال پوچھا، اس نے انکار کیا۔ حاسد وزیر بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا، حضور دریافت فرما لیں کہ اس کے پاس رومال ہے، کیا بندھا ہوا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، خربوزہ ہے، مگر باعزاز زمام وہ خربوزہ شہزادے کا سر نظر آیا۔ وزیر اور اس کی زوجہ نے اس عورت کی ذلت و رسوائی سے نکلوانے کی اور امام کے معجزے کو جھوٹ سمجھنے کی خوب سزا پائی۔ اس مختصر بادشاہ نے دونوں کو قید کر دیا۔ اس امر عجیب اور ماجرائے غریب سے دونوں کو نہایت تعجب ہوا۔ وزیر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ماجرا ہے اور یہ خربوزہ شہزادے کا سر بریدہ کیسے ہو گیا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، شاید کوئی ایسی ہی خطا ہو گئی ہے جس سے ہم لوگ بلائے عظیم میں مبتلا ہیں، دیکھیے صبح کیا ہوتا ہے۔ زوجہ وزیر نے کہا کہ البتہ مجھ سے ایک یہ خطا ضرور ہوئی ہے۔ ایک لکڑہارے کی عورت جو ہمارے یہاں جھاڑو دیتی تھی، اپنے شوہر کی حالت اور امام کے معجزے کی کیفیت بیان کی۔ میں نے اسے جھوٹ مانا اور اپنے یہاں سے اس کو نکلوا دیا۔ وزیر نے کہا، ہائے کمبخت، تو ہی نے مجھ کو اس بلا میں پھنسایا ہے، اب اس سے بڑھ کر اور کون سی خطا ہو سکتی ہے کہ تم نے امام کے معجزے کا یقین نہیں کیا اور اس غریب پر چوری کا الزام لگایا۔ اب لازم ہے کہ توبہ کرو اور اس مصیبت و بلا سے بچنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام
ہی کے وسیلے سے خدا سے دعا کرو کہ اگر ہم اس مصیبت بلا سے رہائی پائیں گے تو ہمیشہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر دلوایا کریں گے۔ اب حاصل اس نے نظر مانی اور اسی روز وہ گم شدہ شہزادہ باشان و شوکت اپنے باپ سے آ کر ملا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو اور تمام اراکین سلطنت کو بہت تعجب ہوا اور شہزادے نے اپنے گم رہنے کا سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو قید سے طلب کیا اور حکم دیا کہ جس رومال میں سر بریدہ ہے وہ رومال کھولا جائے، اور جب رومال کھولا تو دیکھا کہ خربوزہ بندھا ہوا ہے۔ تمام حاضرین کو اس واقعے سے حیرت ہوئی۔ جب بادشاہ نے وزیر کی ساری حقیقت اور مفصل کیفیت سنی تو مجرم وزیر کو خلعت فراباں سے سرفراز کیا اور حاسد وزیر کو معطل کیا۔ بعد تصدیق امام جعفر صادق علیہ السلام لکڑہارا غریب و محتاج تھا، وہ امیر و کبیر ہو گیا۔ وزیر اور اس کی بیوی نے قید سے رہائی پائی۔ پیش بادشاہ اجازت و افتخار حاصل ہوا۔ سب صدقے دل سے امام لائے۔